الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف. قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کروں کہ حق تعالی جل جلالہ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. استاد محترم کے حکم پر حاضری ہوئی ہے. ان کے سامنے سبق سنانا تو انتہائی مشکل ہے میرے لیے، لیکن کیونکہ ان کا حکم ہے اس لیے ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس کا موضوع ہے ہدی للناس، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ متقین کے لیے. خطاب اس کا ساری انسانیت ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف متقین کو ہوگا. دنیا کی کوئی کتاب اس کو بغیر پڑھے، اس کو بغیر سمجھے آپ نہیں پڑھ سکتے. قرآن کریم بھی ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے: فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اس کو پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، اس کا سینہ ایسے ہے کالبیت الخلیق، جیسے اجڑا ہوا گھر ہو. اس کا سینہ اجڑا ہوا سینہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جس چار دیواری میں تلاوت کا معمول نہیں ہے، وہ گھر چار دیواری ایسے ہے کل بیت الخلیق جیسے ویران گھر اجڑا ہوا.
آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ مکان اجڑا ہوا ہو تو اس سے آدمی کو وحشت آتی ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس کو پڑھو. دوسرا فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھو لیکن صحیح پڑھو. اب صحیح کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی زبان ہے اس کو آپ سیکھتے ہو پھر اس کو پڑھتے ہو. انگلش سیکھ کر پڑھتے ہو، پشتو زبان سیکھ کر پڑھتے ہو، اردو سیکھ کر پڑھتے ہو، سمجھ کر پڑھتے ہو، اس کی تلفظ ادائیگی کا خیال کرتے ہو، اور قرآن بغیر سیکھے پڑھ رہے ہو. اگر قرآن کا لفظ صحیح نہیں پڑھا جائے بلکہ کسی بھی زبان کا لفظ لینے ہیں، اردو کا لفظ آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو معنی غلط ہوگا، عربی کا لفظ صحیح نہیں پڑھیں گے تو معنی غلط ہوگا، قرآن کا لفظ صحیح نہیں پڑھیں گے تو معنی غلط نہیں ہوگا، غلط ہوگا، معنی بگڑے گا. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. آواز والے بھائی ذرا اس کی آواز کو بول نہ بول آواز. میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اس گفتگو میں. اب یہ سکول والے پڑھنے والے بچے ہو، تھوڑا سا ان کے ذہن میں ہمیشہ سوالات زیادہ آتے رہتے، اور میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں گفتگو کر رہا تھا. اب مجھے کہنے لگا، کاغذ قلم اس نے ہاتھ میں لیا ہوا اور کہنے لگا ابا جی میں آپ کی تقریر کا نوٹس لے رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ آپ بول نہیں رہے. میں آپ کی تقریر کا. میں نے کہا بیٹا آپ نے نوٹس لینے ہیں تو لے لو، یہ نوٹس لینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا؟ نوٹس لے لو. میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو لکھ لو، یہ لکھ سکتے ہو، نوٹس بنا لو، لیکن نوٹس لینا آپ کا کام نہیں ہے. نوٹس لینا کس کا کام ہے؟ پولیس ہے، آرمی ہے اور ادارے ہیں، پر یہ ان کا کام ہے نوٹس لینا. نوٹس لینا آپ کا کام نہیں ہے. نوٹس بنا لو. اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نوٹس اور نوٹس میں کوئی فرق ہے؟ جواب نہیں دے رہا. نوٹس اور نوٹس میں کوئی فرق ہے؟ لکھنے میں دونوں کے 4 حرف ہیں. انگلش میں لکھو نوٹس کے 4 حرف ہیں، اردو میں لکھو 4 حرف ہیں، لیکن کیونکہ لہجہ بدلا ہے، تلفظ بدلا ہے تو معنی بدل گیا. نوٹس کا معنی لکھنا ہے اور نوٹس کا معنی انکوائری کرنا. تو اس لیے قرآن کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جتنا پڑھو صحیح پڑھو. اگلا حکم قرآن نے کیا دیا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کو پڑھتے ہو نا، پڑھنا چاہیے، لیکن فی صدور الذین اوتوا العلم اس کو تھوڑی سی اندر بھی جگہ دو گا. اندر دینے سے کیا مراد ہے جگہ؟ کہ پڑھتے ہو، چومتے ہو، ہاتھ لگاتے ہو، اٹھاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، لیکن تھوڑی سی اندر بھی جگہ دو. کیا مطلب؟ کہ کچھ نہ کچھ اس کو یاد بھی کرو، کچھ نہ کچھ اس کو یاد بھی کرو. اب میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو کم از کم کتنا قرآن یاد کرنا چاہیے؟ یا اس سے آسان ذرا کر لیں، ہم نماز تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. تو ساری نماز سورۃ اخلاص کے ساتھ گزارنی ہے یا کچھ یاد بھی کرنا ہے؟ کچھ یاد بھی کرنا چاہیے. تو کتنا یاد کرنا چاہیے ہر نمازی کو؟ تو بہت تلاش کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں ہمیں پڑھائیں، امت کو پڑھائیں، حضور نے فجر میں کیا تلاوت کی، ظہر میں کیا تلاوت کی، عصر میں کیا تلاوت کی، مغرب میں کیا کی، عشاء میں کیا کی. نوافل کو چلو چھوڑ دیتے ہیں، کم از کم ہر آدمی کو اتنا قرآن تو یاد کرنا چاہیے نا. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ اتنا قرآن تو سمجھ یاد کرنا چاہیے کہ حضور نے فجر میں کیا پڑھا تھا، ظہر میں کیا پڑھا ہے، عصر میں کیا پڑھا ہے، مغرب میں کیا پڑھا ہے، عشاء میں کیا پڑھا ہے. تو اس کے لیے آسان ہے ہر نمازی کے لیے کم از کم وہ آخری پارہ کو یاد کرے. چلو باقی مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ حضور نے فجر کی نماز میں بڑی صورتیں بھی کچھ پڑھی ہیں، عشاء کی نماز میں کچھ بڑی صورتیں بھی پڑھی ہیں.
تو بات سمجھ میں آ گئی، کچھ نہ کچھ اس کو یاد کرنا چاہیے۔ کراچی کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ترجمۃ القرآن کے نام سے۔ انہوں نے اس میں ایک ترتیب اپنے انداز سے لکھی ہے کہ قرآن کریم کے جو معنی دار الفاظ ہیں ان کی تعداد 80,000 ہے۔ یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ معنی دار الفاظ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد 80,000 ہے، اور اگر ان میں سے تکرار والے لفظ ختم کر دیں تو باقی تعداد بچتی ہے 2,000۔ مثلا لفظ اللہ قرآن کریم میں 2000 کم از کم 2698 مرتبہ ہے۔ ایسے بہت سارے لفظ تکرار کے ساتھ بھی ہیں، اگر وہ تکرار والے لفظ ختم کر دو تو باقی بچتے ہیں 2000 لفظ، اور 2000 لفظوں میں سے 500 لفظ وہ ہے جسے آپ کے اردو والی کتاب میں لفظ دیا ہے، اسے لیا ہے۔ مثلا لفظ اللہ قرآن میں بھی اللہ ہے، اردو کی کتاب میں بھی اللہ ہے۔ لفظ محمد قرآن میں بھی محمد ہے، اردو میں بھی محمد ہے۔ ایسے لفظ رسول ہو گیا، لفظ نبی ہو گیا، لفظ حمد ہو گیا، ایسے بہت سارے الفاظ آپ کے اردو میں لیے، کم از کم 500 الفاظ۔ باقی کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 1500 رہ گئے۔ تو سال کے کتنے دن ہیں؟ آپ سے سوال ہے 365 دن، اسلامی نکالو تو 355 بچ جائیں گے۔ تو ہر آدمی اگر 5 لفظ بھی روز قرآن کے سیکھے، ترجمے کے ساتھ سیکھے، ویسے سیکھے تو بھی ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ سیکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سال کے بعد اس کی قرآن کے ساتھ اچھی خاصی کی مناسبت ضرور ہو جائے گی۔ اچھی خاصی مناسبت ضرور ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن کریم پڑھتے ہو نا، اچھی بات ہے، پڑھا کرو، لیکن اس کو اپنے اندر بھی جگہ دو۔ اگلا تقاضا قرآن ہم سے کیا کر رہا ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ جب تم آپس میں کوئی بات، کوئی فیصلہ کرنے لگو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب قرآن کریم کو پڑھتے کچھ دیر کے لیے رکتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور ان کی شورا کے ایک ممبر تھے حر بن قیس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورے میں ان کو بلایا کرتے تھے۔ حر بن قیس کے چچا تھے، قبیلے کے سردار، انہوں نے کہا کہ بیٹا حضرت عمر سے مجھے کچھ وقت لے کر دو، میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے سامنے درخواست کی کہ میرا چچا آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بلا لو۔ چچا پہنچ گئے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ علیہ السلام دعا کے بعد پوچھا، جی آپ بیت المال سے ہمارے لیے انصاف نہیں کرتے، یعنی بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ، ہمارے محلے کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا، فرمایا کہ میں انصاف نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر کون سے خلیفہ تھے؟ کوڑے والے۔ یوں کوڑا ہاتھ میں لیا، اور حر بن قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یوں ہاتھ اٹھایا تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اب یہ چچا کو کوڑا پڑے تو برادری میں میری کیا عزت رہ جائے گی کہ چچا کو مسئلہ حل کروانے کے لے گیا تھا یا پٹائی کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ حر بن قیس کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا، مزاج شناس تھا حضرت عمر کی طبیعت سے، فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ قرآن کی آیت پڑھ دی تو حضرت عمر کا اٹھا وہ ہاتھ میں رک گیا، یعنی اس نے سمجھا کہ کان وقافا عند کتاب اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کو جب سنا تو فوراً اس پر غور و فکر جاری کی اور اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک دیا۔
تو یہ قرآن کریم کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہترین گفتگو فرمائے بیان